قال الله تبارك وتعالى وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. سورہ بنی اسرائیل کی آخری آیت آپ کے سامنے تلاوت کی ہے. اللہ رب العالمین نے اس آیت مبارکہ میں اپنی ذات بابرکت کا کچھ تعارف کروایا. وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا. آپ کہہ دیجئے، بلکہ آپ کہتے رہیں، اکثر اللہ رب العالمین کی ان صفات کا ذکر کرتے رہیں. الحمدللہ الذی لم يتخذ ولدا، ہر قسم کی تعریف اللہ ہی کے لیے جس کی اولاد نہیں، جس نے اپنے لیے اولاد نہیں رکھی. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ، نہ ہی اس کی بادشاہت میں کوئی بھی شریک. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ، نہ ہی اس کے اندر کوئی کمزوری ہے کہ اس کو اپنی کمزوری کے دفاع یا کمزوری دور کرنے کے لیے کسی دوست اور سہارے کی ضرورت. وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا، اس کی بڑائی بیان کرتے رہے. اس آیت مبارکہ پر عمل کرتے ہوئے جب انسان بالخصوص قرآن مجید کی تلاوت کے وقت اس جگہ پہنچے تو اس پہ اللہ کا جو حکم ہے وہ عمل کرے. اللہ نے جو الفاظ پڑھنے کا حکم دیا ہے وہ الفاظ پڑھے اور اپنے عقیدے کا اظہار کرے، معانی اور مفہوم کو سمجھے. اللہ رب العالمین کا ذات کی ذات مبارک کا جو تعارف اللہ نے کروایا ہے اس تعارف کو سمجھے، اللہ کی ہیبت، اس کی جلالت، اس کی عظمت اور اس کی شان کو اپنے دل و دماغ میں بٹھا دیں کہ آپ یہ کہتے رہیں الحمدللہ الذی لم یتخذ ولدا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ. پھر آخر میں آپ کہیں اللہ اکبر کبیر، کہ اللہ نے یہی حکم دیا ہے. بنی اسرائیل جس میں اللہ رب العالمین نے اہل کتاب کا تذکرہ فرمایا ہے، جس کا دوسرا نام سورہ اسراء ہے. پہلی آیت میں ہی اسراء اور معراج کا ذکر، اور پھر یہود و نصارہ کے ساتھ خصوصی خطابات بھی ہیں اس سورت مبارکہ میں. اللہ رب العالمین نے اسراء اور معراج کا ذکر فرمایا جو خاتم النبیین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے شرف عطا فرمایا ہجرت سے پہلے جب آپ مکے میں ہی تھے. پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کے اس تھوڑے وقت میں جبرائیل امین آپ کو براق سواری پر مکہ المکرمہ بیت اللہ سے مسجد اقصیٰ لے گئے. وہاں تمام انبیاء اور رسول سب کے سب جتنے بھی انبیاء اور رسول گزر چکے تھے. کل کتنی تعداد انبیاء اور رسولوں کی اللہ رب العالمین نے قرآن میں اس کی وضاحت نہیں فرمائی، نہ ہی خاتم النبیین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تعداد بیان فرمائی. معروف روایت 1,24,000 کی صحیح سند سے ثابت نہیں. لہذا کل کتنے انبیاء آئے اس کا علم صرف اللہ رب العالمین کو ہے. لیکن سب انبیاء مقتدی بن کر اس مسجد میں مسجد اقصیٰ میں اپنے امام کا انتظار کر رہے تھے. سب کے سب انبیاء رسول مقتدی کی بن کر اپنے امام کا انتظار کر رہے. جبرائیل امین ان کے امام کو اپنے ساتھ لاتے ہیں. خاتم النبیین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مصلی پر آگے بڑھتے ہیں اور پھر امامت کا شرف حاصل ہوتا ہے. انسانوں میں سب سے بڑھ کر جو انسان گزرے ہیں وہ سب کے سب انبیاء اور نبی اللہ کے رسول.
ان تمام افضل ترین انسان جو اللہ کے چنے ہوئے تھے، سب کے سب انبیاء، ان چنے ہوئے انسانوں کی امامت کا شرف حاصل کرنے والے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہود و نصارہ کو اس میں تنبیہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے کثرت کے ساتھ پیغمبر بھیجے بنی اسرائیل میں، لیکن ان تمام انبیاء کی امامت کا شرف میں نے اولاد اسماعیل میں سے آنے والے عبداللہ کے بیٹے محمد کو عطا فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، کہ تمہارے اوپر اب لازم ہے کہ اپنے پیغمبر، اگر یہودی ہیں تو موسیٰ علیہ السلام کی شریعت اب منسوخ ہو چکی جب میرے آخری پیغمبر آ چکے۔ عیسائیوں سے بھی خطاب، عیسیٰ علیہ السلام کی تورات، انجیل اور باقی احکامات منسوخ ہو چکے، میرے آخری پیغمبر مبعوث ہو چکے۔ اللہ رب العالمین ان کو یہ شرف عطا فرمایا۔ اور پھر انہی کا جو عقیدہ یہود اور نصارہ کا، وقالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، کہ ان کا عقیدہ تھا یہودیوں کا کہ ہمارے پیغمبر عزیر اللہ کے بیٹے ہیں، حقیقی بیٹا، خالی مجازی محبت کے نام پر نہیں، حقیقی بیٹا، باقاعدہ اللہ کی ذات سے نکلا ہوا لطفہ، معاذ اللہ کی ذات کا حصہ۔ یہی عقیدہ یہودیوں کی دیکھا دیکھی عیسائیوں نے بھی لے لیا، اپنے پیغمبر کی محبت میں غلو کرتے، تقابل ہوتا تھا، تم نے اپنے پیغمبر کو بڑھا چڑھا کر وہاں پہنچا دیا، ہمارے پیغمبر بھی کم نہیں، وہ بھی اللہ کے بیٹے، دونوں گمراہ ہو گئے۔ پھر اللہ رب العالمین نے اس سورت کی آخر میں اپنی شان بیان فرمائی کہ وہ اللہ رب العالمین بیوی سے، اولاد سے پاک ہے، مبرہ ہے، منزہ ہے۔ یہ ضروریات، یہ سہارے تمہیں چاہیے دنیا میں، اللہ رب العالمین کو ان سہاروں کی احتیاج ہی نہیں، اللہ محتاج ہی نہیں ان سہاروں۔ وہ خالق ہے، تم مخلوق ہو، وہ کسی سبب کا محتاج نہیں، اس کی حیات ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گی، وہ زندہ ہے ہمیشہ سے، الاول ہے الآخر، الحی القیوم ہے، نگران ہے پوری کائنات کا، آسمانوں کا، زمینوں کا، پہاڑوں میں کیا کچھ ہو رہا ہے، جنگلات میں، سمندروں میں، بر و بحر میں، خشکی میں، تر میں، اللہ رب العالمین ایک ایک جگہ سے واقف ہے، حتیٰ کہ پوری کائنات کے اندر جتنے بھی درخت ہیں، ایک درخت کے اندر جتنے بھی پتے ہیں، اگر کوئی ایک پتا بھی گرتا ہے تو اپنے رب سے اجازت لے کے پھر زمین پر آتا ہے، ورنہ وہ نہیں گر سکتا۔ تم مخلوق کی حالت یہ ہے کہ ایک درخت کے اگر پتے گننا چاہو نہیں گن سکتے، گن کے دکھاؤ، کوئی ایک گھنا درخت تمہارے سامنے اس کے پتے گنے، مل جاؤ، نہیں گن سکتے۔ اللہ رب العالمین خالق ہے، تم مخلوق، زندہ رہنے کے لیے تمہیں کھانا چاہیے، پانی چاہیے، تمہیں گھر چاہیے، تمہیں نیند چاہیے، آرام چاہیے، سکون، بیمار پڑ جاتے ہو دوائی چاہیے، تمہیں حوصلہ چاہیے جب پریشان ہو جاتے ہو، تم جب معاملات میں پھنس جاتے ہو تمہیں سہارے چاہیے، دوست و احباب چاہیے۔ اللہ رب العالمین ان تمام نقائص سے پاک ہے، مبرہ ہے۔ اس آیت میں پورا تعارف اللہ رب العالمین کی ذات بابرکت، وہ تمہاری طرح محتاج نہیں ہے، ہر قسم کی تعریف اسی کے لیے جس کی اولاد نہیں، اولاد سے پاک ہے، جس نے اپنے لیے اولاد نہیں بنائی، نہ ہی اس کی بادشاہت میں کوئی ذرہ برابر شریک، کہ بادشاہت، یہ کائنات، یہ آسمان، ساتوں آسمان، یہ زمین پہ جو بھی خزانے اگل رہے، اناج و غلے کی صورت میں، پھل فروٹ کی صورت میں، ندیاں، سمندر، دریا، جتنے بھی خزانے ہیں، زمین کے خزانے، جتنی بھی یہ کانیں ہیں، سونے کی، چاندی کی دھاتیں، یہ سب عارضی طور پہ اللہ رب العالمین نے تمہیں اختیار دیا ہوا ہے۔ اصل پیدا کرنے والا جو ان کا وارث ہے، جو مالک ہے، وہ اللہ رب العالمین۔ اس تخلیق میں ذرہ برابر بھی کوئی مخلوق، نہ کوئی پیغمبر، نہ کوئی ولی اللہ، نہ کوئی قطب، نہ کوئی عبدال، ذرہ برابر بھی اللہ کے ساتھ کوئی شریک و قطن نہیں۔
وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ، کبھی بھی اس کو پریشانی نہیں آتی معاملات چلانے میں، تدبیر کرنے میں، کائنات کا سسٹم چلانے میں۔ کسی کا رزق بڑھانا ہے، کسی کا رزق گھٹانا ہے، کس کو کتنی پریشانیوں سے دوچار کرنا ہے، کس کو خوشیاں دینی ہے، کس انسان کی زندگی کتنی رکھنی ہے، کس پر موت کا وقت کب رکھنا ہے، اس کو کتنی اولاد دینی ہے، بیٹے کی اولاد دینی ہے، خالی بیٹیاں دینی ہیں، یا اولاد سے محروم رکھنا ہے۔ یہ تمام اختیارات، یہ تمام فیصلے وہ خود اکیلا کرتا ہے۔ بڑی شان ہے اس کی، وہ اس سے منزہ ہے کہ کبھی کسی انسان کے، کائنات کے کسی حصے کے وہ الجھ جائے، معاذ اللہ پھنس جائے، پھر وہ مشورے کے لیے کسی اور سے سہارا لے، کوئی اس کا دوست ہو جو اس مشکل میں اس کو کام، معاذ اللہ نہیں۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ، اس کے اندر کوئی ایسی کمزوری نہیں ہوتی کہ وہ لوگوں کا، مخلوق کا سہارا لے۔ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا، اسی لیے ہمیشہ اس کی بڑائی بیان کرتے رہو۔ الحمدللہ سے ابتدا ہوئی، اللہ اکبر پر انتہا ہوئی۔ ویسے بھی یہ اذکار جو ہے بڑے بھاری اذکار میں یہ دونوں ذکر بھی شمار ہوتے ہیں، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، اسی طرح لا الہ الا اللہ۔ پھر ہمیں سبق ہے بالخصوص اہل توحید کے لیے، جنہوں نے اللہ رب العالمین کے اس تعارف کو پہچانا، اس کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں، کہ ذکر و اذکار کے یہ سارے فضائل اہل توحید کے، زمین اور آسمانوں کے برابر اللہ کا ترازو ہے، اس ترازو کے ایک پلڑے میں ساتوں آسمان بھی آ جائیں، زمینیں آ جائیں۔ ابو داؤد کی حدیث، جامع ترمذی، ابن ماجہ کی حدیث، الحمدللہ کہنے سے اتنی نیکیاں تمہارے کھاتے میں لکھی جاتی ہیں کہ وہ پورا پلڑا بھر جاتا ہے۔ کیوں؟ رب العالمین کی توحید ہے، مشرک کے لیے نہیں ہے یہ فضائل۔ جس کی عقیدے میں شرک ہو، جو فوت شدگان کے بارے میں عقیدہ رکھے، اس آیت جو آپ نے سنی، مختصر آپ نے تفسیر سنی، تشریح سنی، اس کے برخلاف عقیدہ رکھے، اللہ اپنے پیاروں کو اللہ اپنے اختیارات دے دیتا ہے، یہ عقیدہ رکھے۔ فلاں فوت شدہ آدمی، اس کی قبر پہ جاؤ، اپنی پریشانی لے کر، پریشانی دور ہو جائے گی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، اس آدمی سے بڑھ کر کوئی ظالم نہیں ہے۔ یہ مشرک جب تک اللہ سے توبہ نہیں کرتا، تو ایک ایک لفظ بھی اگر بولتا ہے، ذکر و اذکار کرتا رہے، تسبیح کے دانے گنتا رہے، رات دن بے شمار نیکیاں کرتا رہے، اس کی نیکیوں کا کھاتا، ثواب کا کھاتا کھلتا ہی نہیں۔ یہ اہل توحید کے لیے نعمت ہے۔ الحمدللہ کہنا بھی اسے اچھا لگتا ہے، اللہ کو قبول بھی اس کا ہوتا ہے جو جس کے دل میں توحید ہو۔ اللہ اکبر کہنا بھی اچھا اسی کا لگتا ہے جو موحد ہو۔ فوت شدگان کے متعلق اللہ کے نام رکھ دیے، غوث اعظم اللہ کا نام، داتا اللہ کا نام، گنج بخش خزانے عطا کرنے والا اللہ ہے، بزرگ پر فوت شدہ پہ نام رکھ دیا، وہ مشرک، وہ اس کے لاکھ باتیں کرے، دعوے کرے، محبت رسول کے، عشق رسول کے، اللہ کے ہاں اس کی قربتوں کے دروازے نہیں کھلے۔ سب اہل توحید کے لیے برکتیں ہیں، جنہوں نے اللہ رب العالمین کے اس تعارف کو سمجھا، جن کا یہ عقیدہ نہیں ہے کہ کسی پیغمبر کو وہ اللہ کی ذات کا حصہ سمجھے، برعکس ان لوگوں کے یہود و نصارہ کے عقیدے کی طرح ہمارے مسلمانوں میں بھی یہی جراثیم آئے۔ جب یہودیوں نے عزیر کو اللہ کا بیٹا قرار دیا، عیسائیوں نے اپنے پیغمبر عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کی محبت میں غلو کرتے ہوئے اللہ کا بیٹا قرار دیا،
تو ہمارے پیغمبر کوئی کم تھوڑی. پھر محبت میں غلو کیا، عیسائیوں کے نقش قدم، یہودیوں کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اللہ کے پیغمبر خاتم النبیین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی ذات سے نکلا ہوا نور قرار دے دی. بالکل وہی عقیدہ، نور من نور اللہ. تو بشریت سے انکار کیا، بشر نہیں تھے، نور تھے. معاذ اللہ، نور بھی وہ اللہ کے ذات جو نور ہے، اللہ نے اپنی ذات کے نور سے ٹکڑا نکال کے یہاں مدینے میں مبعوث فرمایا. اس عقیدے میں برابری یہودیوں کی طرح عیسائیوں کی طرح، کوئی فرق نہیں. وہی جو مستوی تھا عرض پر خدا ہو کر اتر پڑا مدینے میں مصطفیٰ. یہ قوالی بیان کی جاتی ہے، گائی جاتی ہے، لوگ جھومتے ہیں، سبحان اللہ کہتے ہیں اور اس کو اپنا دین سمجھتے ہیں. نہ نماز ہے نہ قرآن ہے، پوری عبادت، پورا دین. سال میں ایک دو دفعہ ان شرکیہ الفاظ پر مبنی قوالی کی محفل کا اہتمام کرو، بس قیامت کے دن نبی علیہ السلام کی شفاعت حاصل ہو جائے. یہ شیطان نے سہارے دیے ہوئے ہیں. ہمارے مسلمان بھائی اس گمراہی میں پھنسے ہوئے، ان سہاروں پر چل رہے. 25 دسمبر کو عیسائی بھی عیسیٰ بن مریم کا جشن عید میلاد النبی مناتے ہیں. کرسمس ڈے، برتھ ڈے، عربی میں میلاد، برتھ ڈے. پھر ہر سال اس کو منانا، اس کو جشن منانا، بالکل سیلیبریٹ کرنا، جس کو کہتے ہیں جشن عید میلاد النبی. ہمارے مسلمان بھائیوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد منانا جو شروع کی ہے، یہ بھی نظریہ عیسائیوں سے لیا گیا ہے. یہ ساری باتیں اللہ کے نبی رحمت للعالمین امام الاولین والآخرین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئیاں ہیں، جو جن کو پورا ہوتا ہوا ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ حَذْوَ النَّعْلِ بِالنَّعْلِ. جس طرح جوتی کے 2 پاؤں برابر ہوتے ہیں، کوئی فرق نہیں ہوتا سائز میں، ڈیزائن میں، فرمایا اسی طرح تم یہود و نصارہ کے نقش قدم پہ چلو. 100% ان کے عقائد بھی لے لو گے، ان کی طرح غلو کر کے اپنا دین برباد کر دو گے. بدعات، خرافات تمہارے اندر اسی طرح آ جائے گی جس طرح یہود و نصارہ میں. وہ ہم دیکھ رہے ہیں. 25 دسمبر کو یہ جشن عید میلاد النبی عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کا مناتے ہیں ہمارے مسلمان. پھر نبی علیہ السلام کا برتھ ڈے مناتے ہیں، میلاد النبی مناتے ہیں. گمراہی وہی. اہل توحید کو چاہیے اپنے عقائد درست کریں. اگر مسلمان کی ریاست میں، ہمارے قرب و جوار میں نصارہ کی رہائش ہو، عیسائی رہ رہے ہوں، طلبہ ہیں ساتھ پڑھ رہے ہیں، ملازمت ساتھ کر رہے ہیں، دکان میں ملازم ہیں، کسی بھی فیلڈ میں ساتھ ہے، ان دنوں میں پھر اہل توحید کا رویہ کیا ہونا چاہیے، سلوک کیا ہونا چاہیے. یہ بڑی کوشش کرتے ہیں کہ ہماری اس خوشی میں مسلمان شریک. اس موقع پر پھر وہ مٹھائی کا ڈبہ بھی لاتے ہیں، کیک لاتے ہیں، تحائف لاتے ہیں، یا پھر مبارکباد بھیجتے ہیں اپنوں کو بھی اور مسلمانوں کو بھی. ان تمام معاملات میں مسلمانوں کو ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے کہ ان کی ان محفل میں شرکت کرنا تو دور کی بات ہے، انہیں مبارکباد دینا، ان کی طرف سے مبارکباد وصول کرنا، انہیں تحائف دینا یا ان کے تحائف وصول کرنا سب ناجائز حرام. ایک مسئلہ اکثر ساتھی پوچھتے رہتے ہیں، ایک سوال. تاجر حضرات جن کے دکانوں پہ عیسائی ملازم ہوتے ہیں، وہ پوچھتے ہیں کہ جب ان کے مذہبی تہوار آتے ہیں، کرسمس ڈے جیسا کہ یہ ابھی آ رہا ہے، باقی مذہبی تہوار، وہ ضرورت مند ہوتے ہیں، کیا مذہبی تہوار کے لیے ہم ان کی مدد کر سکتے ہیں؟ معاونت، مالی معاونت پیسے کی صورت میں. علماء بیان کرتے ہیں قطعاً نہیں. اس کے علاوہ باقی ان کی عام دنیاوی ضروریات میں اگر وہ محتاج ہیں آپ ان کی مدد کریں. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم وتقسطوا اليهم
ان اللہ یحب المقسطین، اللہ تمہیں منع نہیں کرتا یہود و نصارہ دیگر جتنے غیر مسلم ہیں ان کے عام معاملات ان کے ساتھ تم اچھا سلوک کرو، نیکی کرو، نیکی جیسے معاملات کرو، انصاف کرو۔ اللہ تو انصاف کرنے، اچھا سلوک کرنے والے کو پسند کرتا ہے، لیکن مذہبی معاملات میں معاونت ناجائز اور حرام، اس موقع پر اس کی مدد کرنا ناجائز اور حرام۔ اس ضمن میں کچھ چیزیں اور بھی ہیں کہ جہاں کچھ ہمارے مسلمانوں میں بدعات بے شمار تعداد میں آ چکی ہے۔ بدعت کے کچھ ایسے دن ہوتے ہیں کہ وہ لوگ کالے رنگ کو اپنا مذہبی لباس بنا لیتے ہیں، کچھ لوگوں نے سبز رنگ کو اپنا مذہبی لباس بنا لیا۔ ان دنوں میں تاجر حضرات پھر ربیع الاول کا مہینہ ہو تو سبز کپڑا زیادہ رکھتے ہیں تاکہ ہماری تجارت بڑھ جائے، محرم کا مہینہ ہو تو کالے رنگ کا کپڑا زیادہ رکھتے ہیں۔ اہل علم نے اس سے بھی منع کیا، آپ اپنے نارمل انداز سے چلتے رہیں، آپ کیوں معاونت کر رہے ہیں؟ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، اللہ نے فرمایا گناہ اور سرکشی کے کاموں میں کسی کے ساتھ تعاون نہ کرو۔ گناہ کرنے والے کے ساتھ تعاون کرنے والا برابر کا شریک۔ من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کسی انسان، کسی قوم، کسی اہل مذہب کے ساتھ مشابہت اختیار کرے، یعنی ان کے مذہبی معاملات، وہ انہی میں سے۔ لوگ پھر یہ بھی سوال کرتے ہیں کہ پینٹ شرٹ بھی تو انہی کا لباس ہے۔ یہ سوال، اس کی وضاحت یہ کہ پینٹ شرٹ اگر ان کا لباس ہے تو ان کا مذہبی لباس ہے، ان کی مذہبی چیزوں سے مشابہت حرام ہے۔ عام دنیاوی روٹین میں کوئی ایسی چیز جو اسلام کے متصادم نہیں، لباس ساتر ہے، جسم کو چھپاتا ہے، خد و خال ظاہر نہیں ہوتے، تو پہننے میں کوئی حرج نہیں، مذہبی لباس نہ پہنے۔ پینٹ شرٹ کھلا سا لباس ہے، پہننے میں کوئی حرج نہیں۔ تو بہرحال اس موقع پر انہیں مبارکباد دینا، مبارکباد وصول کرنا ناجائز اور حرام، انہیں تحائف دینا، تحائف اس میں لے کر آ جائے، یہاں اخلاق اور مروت کی وجہ سے انسان کوئی مار نہ کھا جائے۔ توحید کی غیرت، دین اسلام کی حمیت غالب ہونی چاہیے، یہاں مروت اور لحاظ پر، لحاظ و مروت میں چھوڑ دیں، لے کر آیا کیا اس کو کہیں گے یار ہم نہیں کھاتے، دل ٹوٹ جائے گا۔ اس کا دل جوڑنے کے لیے ہم اپنا ایمان توڑ دیں، ہم اپنی توحید کی غیرت بیچ ڈالیں، اچھے الفاظ کہیں، ان کو آپ ڈانٹے نہیں، گالیاں نہیں دیں کہ ہم مسلمان ہیں، ہمارے دین میں اللہ رب العالمین کا تعارف ہے لم یلد ولم یولد۔ تمہاری اس محفل میں، اس تہوار میں ہم شرکت نہیں کر سکتے، ہماری حمیت کا تقاضا ہے، ہمارے دین کا تقاضا ہے کہ دنیا سے بڑھ کر ہمیں دین ہے، آپ واپس لے جائیں۔ ہم نہ لیتے ہیں نہ دیتے ہیں، نہ مبارکباد دیتے ہیں نہ لیتے ہیں، یہ انداز اختیار کریں۔ کتنے ایسے ساتھی ہیں لینے کے بعد پھر وہ فون کر رہے ہوتے ہیں کسی مفتی کو، سائیں وہ دے کر گیا گھر میں کیا کروں؟ علماء کہتے ہیں آپ نے لیا کیوں؟ ہمیں کیوں پابند کر، ہمیں کیوں پھنسا رہے ہو اپنے ساتھ؟ لیا کیوں؟ لیتے وقت سوال کرتا نا، لے کے آیا ہے، میں لوں، لے کر آیا ہے دروازے پر، لوں کہ نہ لوں؟ لیا کیوں آپ نے؟ کہ لینے کے بعد اب سوال کر رہے ہو کہ میں کیا کروں؟ غلط ہے، لینا ہی نہیں۔ قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده۔ اللہ نے قرآن کس لیے اتارا ہے؟ پڑھو، سمجھو توحید کی غیرت کیا ہے، مشرکوں کے ساتھ تمہارا معاملہ کیا ہونا چاہیے، پڑھو قرآن۔ سورہ الممتحنہ فرمایا تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے میرے پیغمبر ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بعد جو اہل توحید آئے، ابراہیم علیہ السلام جو انبیاء آئے، ان کے حواریین جن کے ہاتھ توحید کی غیرت کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی، ان کے رشتہ دار تھے، والدین بھی تھے، بھائی بھی تھے، چچادار بھائی بھی تھے، خاندان کے تھے، سب کے سامنے اعلان کیا انا براء منکم، ہمارا تمہارے ان عقائد کے خلاف اعلان برات ہے، براء منکم ومما تعبدون من دون اللہ، اور اللہ کو چھوڑ کے جو جو شرک، کفر، یہ خرافات جتنی بھی کر رہے ہو، ہمارا اعلان برات۔
کفرنا بکم، واضح طور پہ انکار ہے، اور دلوں میں بغض رہے گا، نفرت چلتی رہے گی تمہاری عقائد کے خلاف، حتیٰ تؤمنوا باللہ وحدہ، اللہ وحدہ لا شریک پر، اکیلے پر جب تک تم ایمان نہیں لاتے۔ یہ غیرت سکھائی ہے اللہ رب العالمین نے اپنے قرآن میں۔ ہم یہاں لحاظ و مروت میں مار کھا جائیں، کہاں گئی وہ غیرت جو اللہ نے قرآن میں سکھائی ہے، جو بہترین نمونہ لے کر گئے ابراہیم علیہ السلام، باقی انبیاء اور اہل توحید۔ انہوں نے تو اعلان کیا اپنے خاندان والوں کے ساتھ کہ کوئی تعلق نہیں، اسی طرح بغض اور عداوت رہے گی، دشمنی رہے گی، اعلانیہ دشمنی، جب تک تم اپنے عقائد سے توبہ کر کے دین کی طرف نہیں آئے۔ اگر وہ کسی مسلم ریاست میں، کسی مسلمان ملک میں رہ رہے ہیں تو وہ ذمی کہلاتے ہیں۔ ذمیوں کو اتنی اجازت ہے اپنے دائرہ کار کے اندر، اپنی رہائش، اپنی حدود کے اندر اپنے مذہبی معاملات کر سکتے ہیں، ان کو اتنی اجازت ہے۔ آپ نے دعوت دیں اچھے طریقے سے، ان کے ساتھ لڑنا، مارنا، قتل کرنا اسلامی ملک میں کہ حکمرانوں نے انہیں ذمہ دیا ہو ناجائز، حرام ہے، یہ بغاوت کی قسم، اس سے فسادات پھیلتے ہیں۔ اچھے طریقے سے دعوت و تبلیغ دیتے رہیں، اللہ رب العالمین کا تعارف کروائیں، اللہ کی شان کیا ہے، اللہ کی طرف تم نے بیٹے منسوب کر دی، اولاد منسوب کر دی۔ تمام گمراہ قوموں کا یہی عقیدہ تھا۔ مکے کے مشرکین نے بھی تو فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دیا۔ تمام گمراہ فرقوں، گمراہ مذاہب کے اندر یہ چیز ملے گی، اور ہمارے مسلمانوں کو بھی اللہ رب العالمین ہدایت دے، جنہوں نے اللہ رب العالمین کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نور من نور اللہ بنا دیا، بالکل وہی عقیدہ۔ لہذا آپ ان کی اصلاح کریں، اللہ رب العالمین کی ذات کا تعارف کروائیں کہ اللہ کی شان یہ ہے۔ یہ تو دنیاوی نقص مخلوق کو چاہیے، اولاد کے بغیر انسان بے سہارا ہے، اس کو وارث چاہیے۔ اللہ رب العالمین کی شان اس سے بڑھ کر اعلیٰ اور اونچی، یہ انداز ہونا چاہیے ان کو دعوت و تبلیغ دینے کا۔ لیکن قتل و غارت کرنا، لڑنا، یہ مناسب نہیں، یہ حرام ہے، یہ اس سے فسادات پھیلتے، فوائد کے بجائے الٹا نقصان ہوتا ہے۔ اور پھر آگے اس قدر بھی لچک نہیں ہونی چاہیے، ان کو اپنے دائرہ کار میں اندر محدود کر دیں، وہ اپنے معاملات کرتے رہیں۔ یہ بھی نہیں ہونا چاہیے کہ باقاعدہ حکمران ان کی محفلوں میں مذہبی تہوار میں شرکت کریں، یہ تو بہت بڑا ظلم ہے۔ اسلامی ریاست اور مسلمان ملک کی یہ نمائندگی نہیں، یہ خیانت ہے۔ ایسے حکمرانوں سے اللہ رب العالمین قیامت کے دن سخت سوال کرے گا۔ اللہ دنیا میں پکڑتا ہے، وہ معاملات اللہ کی مرضی پر ہے، لیکن قیامت کے دن محاسبہ پھر سخت۔ کرسی کی لالچ میں اور یہ فتویٰ دینا، اکثر لوگ کہتے ہیں کہ اسلام بھی تو انسانیت کا درس دیتا ہے، لہذا انسانیت کے نام پہ ہم ہر ایک دین کی قدر کریں اور ان کی مذاہب میں شرکت کریں، مذہبی تہواروں میں، یہ جاہلیت ہے۔ آپ نے سنا کیا اعتدال ہے؟ دائرہ کار کے اندر وہ معاملات کرتے ہیں تو کریں، ان کے ساتھ شرکت کرنا، حکمرانوں کا جانا، باقاعدہ اگر عیسائیوں کا کرسمس ڈے ہو وہاں جا کر کیک کاٹنا، ہندوؤں کی دیوالی ہو وہاں جا کر مورتی کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کھڑے ہو جانا، مسلمانوں کے لیے تم نے چھوڑا ہی کیا اپنی رعایا کے اہل توحید کو سر اٹھانے کے قابل چھوڑا تم ظالموں نے، کہ ان کی ہولی میں، ان کی دیوالی میں، ان کے کرسمس میں جا کر مذہبی تہوار میں شرکت کرو، یہ ظلم۔ گویا کہ تم بھی شریک ہو گئے، انہوں نے اس تہوار کو منایا کہ اللہ نے بیٹا جنا، معاذ اللہ، تم نے بھی شرکت کر کے اس پر اپنے مہر ثبت کر دیے کہ ہم بھی اسی کے قائل ہیں۔ کتنی بڑی بات ہے یہ کہ سارے عقائد سامنے رکھے ہیں۔ وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا، اللہ کا انداز دیکھیں، بیان سنیں۔ سورہ مریم، ان ظالموں نے کہا کہ رحمان کی اولاد ہے۔ مکے کے مشرکین نے کہا فرشتے اللہ کی بیٹی ہیں، یہودیوں نے عزیر کو اللہ کا بیٹا قرار دیا، عیسائیوں نے مسیح علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیا، ہمارے مسلمانوں نے اللہ کے
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے نور سے نکلا ہوا نور قرار دیا، چاروں عقائد ایک جیسے۔ اللہ کیا فرماتا ہے اس طرح کے عقیدے کے بارے میں؟ انہوں نے کہا کہ رحمان کی اولاد ہے، لقد جئتم شیئا ادا، بہت بڑی بات لائے ہو۔ اللہ فرما رہا ہے لقد جئتم شیئا ادا، بہت بھیانک بات تمہاری منہ سے نکل رہی ہے۔ تکاد السماوات یتفطرن منہ وتنشق الارض وتخر الجبال حدا ان دعوا للرحمن ولدا۔ فرمایا کہ یہ اتنی بھاری بات ہے، اتنی بھیانک بات ہے، تمہاری اس بات سے آسمان پھٹ سکتے ہیں، زمین پھٹ جائے گی اور پہاڑ ٹوٹ کر ریزہ ریزہ ہو جائیں، اتنی بڑی بات ہے۔ ان دعوا للرحمن ولدا، کہ اللہ کی اولاد ہے، اتنی بڑی بات۔ لیکن ہمارے ان مسلمان بھائیوں کو اللہ رب العالمین ہدایت دے، اپنے علماء سے، پیروں سے، بڑوں سے، برادری کے مسلک موروثی مذہب سے جو ملا اس پر آنکھیں بند کر کے بیٹھ گئے کہ نہیں، ہمارے باپ دادا کی طرف سے جو دین ملا ہے وہی صحیح ہے۔ اصلاح کے لیے جو بات کریں گے فوراً الزام، تم تو گستاخ رسول۔ اپنی اصلاح کے لیے وہ تیار نہیں۔ کرسمس ڈے کے اس موقع پر جہاں ان کی اصلاح کی ضرورت ہے عیسائیوں کی، وہاں ہم اپنے عقائد کو بھی درست کر لیں، اپنی توحید کو بھی مضبوط رکھیں، اپنے شرکی عقائد سے بھی توبہ کریں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کی اصلاح فرمائے، ہم سب کو توحید پر ثابت قدم رکھے، تمام بڑے اور چھوٹے گناہوں سے محفوظ رکھے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم ولا تقولوا علی اللہ الا الحق، انما المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ وکلمتہ القاها الی مریم وروح منہ۔ اللہ رب العالمین نے قرآن میں بھی اہل کتاب سے کئی مقامات پر خطاب فرمایا، اے اہل کتاب دین میں غلو مت کرو، حد سے آگے مت بڑھو، اللہ کے متعلق سوائے حق کے کوئی گفتگو نہ کرو، اللہ کی طرف غلط باتیں منسوب نہ کرو۔ یہ مسیح اللہ کا پیغمبر، مسیح بن مریم، مریم کا بیٹا عیسیٰ، یہ اللہ کا پیغمبر، اللہ کا کلمہ، جو اللہ نے کلمہ آسمان سے بھیجا مریم کے بطن کی طرف، اللہ کی خصوصی حکم سے یہ روح پیدا ہوئی، وروح منہ، اللہ کا کلمہ ہے، اللہ کے رسول ہیں، اللہ کا کلمہ ہے، اللہ کی روح، اسی لیے عیسیٰ بن مریم کا لقب روح اللہ بھی، روح اللہ، اللہ کی روح۔ کیا مطلب؟ وہ روح جو اللہ نے بڑی تشریف اور عزت کے ساتھ پیدا کی۔ اللہ کی روح کا مطلب یہ نہیں معاذ اللہ، اللہ کی ذاتی روح، جیسے کہتے ہیں کہ بیت اللہ، اللہ کا گھر، یعنی کا مقام ایسا ہے، اللہ نے نسبت اپنی طرف کی۔ تو عیسیٰ بن مریم کی تخلیق، یعنی ان کی جو روح تھی، اللہ نے خصوصی عزت اور تکریم کے ساتھ پیدا کی اور مریم کے بطن میں رکھی گئی، اور پھر اللہ کے حکم سے بیٹا ہوا بغیر والد کے۔ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ آدم علیہ السلام کو ماں باپ کے بغیر پیدا کیا، ان کی بیوی اماں حوا علیہ السلام کو آدم علیہ السلام کی پسلی سے بنایا، عیسیٰ بن مریم کو والد کے بغیر خالی اپنی والدہ کے پیٹ میں اللہ کے حکم سے روح پھونکی گئی۔ اسی لیے یہ جو الفاظ ہیں، بالکل یہی الفاظ حدیث میں صحیح بخاری سے مسلم کی حدیث ہے، اپنے عقیدے کی اصلاح کے لیے جو لفظ دہرائے اور یہ الفاظ کہے، قیامت کے دن اگر اس توحید میں برقرار رہا
اللہ کے دین کے بنیادی فرائض مکمل لے کر آیا، شرک سے پاک عقیدہ لے کر آیا، یہ لفظ کہنے والا جو دعا کے الفاظ میں آپ کو بتا رہا ہوں، قیامت کے دن جنت کے 8 دروازے کھول دیے جائیں، جس دروازے سے چاہو تمہیں اجازت، اختیار ہے تمہیں۔ جنت اس قدر خوبصورت ہے، اندر کی خوبصورتی تو اپنی جگہ، جنت کے دخول کے وقت جو دروازوں میں دخول کے وقت سکون ملے گا وہ اہل جنت کو وہاں احساس ہے۔ اللہ ہمیں نصیب فرمائے اپنے فضل کے ذریعے۔ اندر کیا ہی جنت کی خوبصورتی ہے، اس قدر وہ اللہ رب العالمین کی بنائی ہوئی جنت ہے کہ جس کے دروازوں میں داخلہ کے وقت ہی جو پرکیف حالت ہوگی اہل جنت کی، فرمایا اگر موت ہوتی تو خوشی سے مرنا چاہتے اہل جنت، جب پہلا قدم دروازے پر رکھتے خوشی سے ان کو اٹیک ہو جاتے، لیکن وہاں موت نہیں۔ یہ کلمات کون سے جو یہ دہرائے، کس قدر آسان ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وان محمدا عبدہ ورسولہ وان عیسیٰ عبد اللہ ورسولہ وکلمتہ القاها الی مریم وروح منہ والجنت حق والنار حق۔ بس یہ کلمات کہے، اپنے عقیدے کی اصلاح کرے اور اپنا یقین بھی بتائے، جنت بھی حق ہے، جہنم بھی حق ہے، اس کے لیے فضیلت ہے۔ قیامت کے دن جنت کے جس دروازے میں سے چاہے گا داخلہ ہو جائے گا۔ توحید کے بنیادی تقاضے، اللہ کے فرائض، بنیادی ضروریات جو دین کی ہیں وہ پوری کر کے آیا، شرک سے پاک عقیدہ، اس کے لیے فضیلت ہے۔ ایک صحابی رات کو تہجد میں سورہ فاتحہ کے بعد مسلسل تکرار کے ساتھ سورہ اخلاص پڑھ رہا ہے۔ سورہ اخلاص کی فضیلت میں امام بخاری رحمہ اللہ کچھ احادیث لائے، ان میں سے کچھ کا تعارف آپ سنیں۔ سورہ اخلاص کیا ہے؟ قل هو اللہ احد، اللہ رب العالمین کی اسی صفت کا بیان ہے۔ اللہ کا تعارف کہہ دیجیے، اللہ اکیلا ہے، صفت کوئی شریک نہیں، نہ اس کی ذات میں، نہ اس کے اختیارات میں، نہ اس کی قدرت میں، نہ اس کی صفات میں، نہ اس کے ناموں میں، کوئی شریک نہیں، کوئی مخلوق نہیں، کوئی نبی نہیں، نہ کوئی اہل بیت کا فرد، نہ کوئی امت میں آنے والا ولی، سب کا مقام بھلے اپنی جگہ ہے، اللہ کے ساتھ شریک نہیں، نہ اس کی ذات میں، نہ اس کے ناموں میں، نہ اس کی صفات میں، نہ اس کی قدرت میں، کوئی بھی شریک نہیں۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد، ساری دنیا اس کی محتاج ہے، وہ کسی کا محتاج ہے، بے پرواہ، مستغنی، ساری دنیا گنہگار ہو جائے، ساری دنیا اس کے خزانوں میں ایک سوئی کے برابر بھی کمی نہیں آئے گی، ساری دنیا نیک بن جائے، اس کے خزانوں میں اسی طرح ایک سوئی کے برابر اضافہ نہیں ہوگا۔ اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد، نہ اس نے کسی کو جنا، نہ کسی نے اس کو جنا، نہ اس کا باپ ہے، نہ اس کا بیٹا ہے، وہ پاک ہے اولاد سے۔ ولم یکن لہ کفوا احد، کوئی ایک بھی اس کے ہمسر نہیں، اس کا برابر نہیں۔ یہ توحید ہے، اہل توحید ہی سورہ اخلاص کا مفہوم سمجھتے ہیں، اس کے مطابق زندگی گزارتے ہیں۔ ہمارے مسلمان بھائی جن کے عقائد میں شرک ہیں، وہ بیچارے مظلوم ہیں، محروم ہیں، بد نصیب ہیں، غریب ہیں، مفلوق الحال ہیں، پھنسے ہوئے، ان پہ ترس آتی ہے، ان پہ رحم کھانا چاہیے، وہ اپنے آپ پہ ظلم کر رہے، اس عقائد میں مر گئے، ان کی حالت بڑی خراب ہو۔ اہل توحید شکر ادا کریں اللہ رب العالمین کا، جن کو اللہ رب العالمین نے توحید کی سمجھ دی۔ یہ صحابی رات جب وقت اٹھتا ہے، صحیح بخاری میں نے آپ کو حوالہ بتایا، اخلاص سورہ فاتحہ پڑھ کے سورہ اخلاص 1 مرتبہ 2 مرتبہ 3 مرتبہ 10 12 15 پڑھ، پھر دوسری رکعت وہی معاملہ، سورہ فاتحہ پھر اخلاص، بار بار۔ صبح ہوتی ہے، جو دوسرا صحابی ساتھی اس کا دیکھ رہا تھا، تعجب کیا، تہجد پڑھ پورا قرآن ہے، 114 صورتیں، بڑی صورتیں ہیں، تمہیں آتی بھی ہیں اتنی صورتیں، سورہ اخلاص ایک چھوٹی سی صورت، اسی پہ تمہارا زور ہے۔ جا کے اللہ کے نبی علیہ السلام کو بتایا یہ کیا کر رہا ہے؟ نبی علیہ السلام نے دیکھا کہ انہو یتقالها، یہ جو سن رہا تھا اس نے اس کو ایک چھوٹا سا معمولی معاملہ سمجھا، چھوٹا سا عمل سمجھا۔ فرمایا تمہیں معلوم ہے سورہ اخلاص کی کیا فضیلت ہے؟ انہا لتعدل ثلث القرآن، یہ ایک سورت کی تلاوت قرآن کے 1/3 حصے کے برابر ثواب ہے، یعنی جو 3 مرتبہ پڑھتا ہے اس کو پورے قرآن کی تلاوت کا ثواب ملتا ہے۔ یہ حقیقی معنوں میں ثواب ملتا ہے، مجازی نہیں۔
لیکن یہ برکتیں جو جس کے عقائد سورہ اخلاص کے مطابق برکتیں انہی کو ملے گی. یہ اتنی فضیلت. نبی علیہ الصلوۃ والسلام آئے, صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے, انداز تھا اصلاح کا. فرمایا تمہیں اتنی طاقت نہیں ہے کہ رات کو سوتے وقت تہائی حصہ قرآن کا پڑھ کے سو جاؤ. 10 بارے تقریباً. صحابہ نے تعجب کیا, اللہ کے رسول بہت مشکل ہے, تہائی سے پڑھنا مشکل. پھر فرمایا انداز دیکھیں کہ جواب آئے گا کس قدر دلوں پہ نقش ہو جائے گا. فرمایا تمہیں اتنی طاقت نہیں, سورہ اخلاص پڑھ کے رات کو سو جایا کرو, یہ قرآن کے تہائی حصے کے برابر. یعنی 3 مرتبہ پڑھو گے تو پورے قرآن کا ثواب کے علاوہ بھی بے شمار فضائل. ایک صحابی 2 واقعات, ہر نماز میں ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھتا, دوسری تلاوت کرتا, رکوع سے پہلے اخلاص پڑھ کے پھر رکوع کرتا, ہر رکعت میں. گویا کہ ایک شکایت گئی نبی علیہ السلام کے پاس, بلایا کیوں کرتے ہیں؟ اللہ کے رسول مجھے یہ صورت محبوب ہے. فرمایا تجھے یہ صورت محبوب ہے, اس وجہ سے رب العالمین بھی تجھ سے محبت کرتا ہے, اللہ بھی تجھ سے محبت کرتا ہے. پھر اسی طرح کا ایک اور واقعہ, قباء کی مسجد کا امام, وہ سورہ فاتحہ کے بعد اخلاص پڑھتا, پھر باقی قرآن پڑھتا ہر رکعت میں. اس کی شکایت بھی پہنچی, اس کو بھی بلایا گیا, یہی جواب دیا مجھے محبت ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہی خوشخبری سنائی. یہ تمام واقعات صحیح بخاری میں موجود ہیں. یہ فضیلت کیوں ہے؟ چھوٹی سی صورت توحید پر مشتمل ہے, اللہ کی صفات پر مشتمل ہے. اللہ رب العالمین ہم کو صحیح معنی میں دین سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے, ہم سب کی اصلاح فرمائے, بڑے اور چھوٹے تمام گناہوں سے محفوظ رکھے. بیمار اور پریشان حال ساتھیوں کی طرف سے دعا کی درخواست ہے, اللہ رب العالمین سب کی پریشانیاں دور فرما دے. بیمار ہیں, خود کی اولاد میں, والدین میں, خاندان میں, اللہ رب العالمین سب کو مکمل صحت یابی عطا فرمائے. اپنے حضور